بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جس وحی سے ابتدا کی گئی وہ اچھے اور روشن خواب ہوتے تھے۔ جو بھی خواب دیکھے صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب تر ہوتی گئی اور غار حرا میں گھر واپس آنے سے پہلے کئی راتیں دین ابراہیمی کے مطابق عبادت میں بسر کرتے اور اس کا خرچہ لے جاتے۔ پھر جب وہ ختم ہو جاتا تو حضرت ختیجہ کے پاس آتے تو خرچہ لے جاتے۔ خرچے سے مراد کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معمول کے مطابق عبادت کر رہے تھے اور ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے اس زور سے دبوچا کہ میری طاقت برداشت انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے دوبارہ اس زور سے دبایا کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑا اور دبوچا اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پر اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے اور تمہارا رب نہایت عزتوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ واپس گھر لوٹے اور آپ کا قلب اطہر کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت ختیجہ بنت خویلد کے پاس آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور 2 دفعہ فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا حتیٰ کہ آپ سے وہ خوف جاتا رہا اور حضرت ختیجہ کو تمام واقعہ بیان کر دیا اور فرمایا میں اپنی جان پر خوف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ختیجہ نے کہا ہرگز نہیں، باخدا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ضعیفوں یعنی بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں مصائب و آلام یعنی آنے والی تکلیف برداشت کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اور حضرت ختیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس گئیں جو حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں وہ نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی میں کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ عبرانی میں انجیل سے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا لکھتے، اور ورقہ بن نوفل معمر اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت ختیجہ نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو۔ ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا سب بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا یہی وہ ناموس وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ کاش کہ میں ایام دعوت میں جوان ہوتا جب آپ دین اسلام کے لیے پرچم بلند کرتے، اس وقت میں زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم مکہ بدر کر دے گی یعنی مکے سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو حکم یا پیغام آپ لے کر آئے ہیں، جو بھی کوئی یہ پیغام لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں تمہارے نکالے جانے کے دن کو پاؤں تو تمہاری پوری قوت سے مدد کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد جلدی ہی ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے اور وحی کا آنا کچھ مدت کے لیے بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جابر وحی کے منقطع ہونے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میں جا رہا تھا، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو میں نے اپنی آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو جو فرشتہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور میں گھر واپس آ گیا اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمایا کہ اے کمبل پوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ اور اپنی قوم کو ڈر سناؤ اور اپنے رب کی عظمت بیان کرو، اور اپنے لباس کو پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ پھر وہی
بہت تیز اور متواتر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔